والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ کرناٹک موب لنچنگ کے واقعے کے خلاف بیدر میں 27 تنظیموں کا مشترکہ احتجاج۔ ندا خان سے ملنے پہنچی اقلیتی کمیشن کی رکن رومانہ نے میڈیا سے کہا قبول کرے اسلام۔ کوئی ادارہ کسی شخص کو اسلام سے خارج نہیں کر سکتا، دارالعلوم دیوبند کا بیان۔ حکومت نے 4 برس میں لوک پال کیوں نہیں بنایا، اپوزیشن کا بیان۔ جے این یو پینل کے فیصلے کے خلاف عمر خالد نے ہائی کورٹ سے کیا رجوع، سماعت کل۔ آئی پی ایل کے باس کا قریبی ٹیم سلیکشن کے لیے مانگتا تھا کالگل۔ میانمار کے وزیر 2 روزہ ہندوستان کے دورے پر پہنچ گئے۔ دانتے واڑہ تصادم، 48 خواتین نکسلیوں سمیت 8 نکسلی ہلاک۔ کانگریس کا سرکار پر کم از کم امدادی قیمت کے نام پر ڈھونگ کرنے کا الزام۔ سرکاری بینکوں میں 11,336 کروڑ روپے ڈالے گی حکومت۔ اتراکھنڈ چمبا اترکاشی چہارہ پر بس کھائی میں گری، 10 افراد ہلاک، 9 دیگر زخمی۔ گریٹر نوئیڈا شاہ بیری سے نکالی گئی ایک اور لاش، مرنے والوں کی تعداد 9 ہوئی۔ سوامی اگنیویش معاملہ، بی جے پی یووا مورچہ کے ضلع صدر سمیت 8 کے خلاف FIR درج۔ نائجیریا پولیس کی کارروائی، 22 دہشت گرد گرفتار۔ اسرائیلی وزیر کا مطالبہ، جنگی طیارے غزہ کے بچوں کے اوپر بمباری کریں۔ یمن سے داغا گیا میزائل سعودی عرب نے ناکام بنا دیا۔ ترکی میں دہشت گردی کے الزام میں گرفتار امریکی پادری بدستور قید۔ ترکی سے 71 غیر ملکی گرفتار، اکثریت پاکستانیوں کی تھی۔ عراق کرکوک شہر پر 9 راکٹ حملے، 1 شخص ہلاک، 17 زخمی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ پہلی خبر بیدر سے ہے۔ کرناٹک کے ضلع بیدر میں پیش آئے موب لنچنگ واقعے کی چوطرفہ مذمت کی جا رہی ہے۔ آج بیدر کے ڈپٹی کمشنر دفتر کے روبرو 27 تنظیموں کی جانب سے مشترکہ احتجاج کیا گیا۔ احتجاجیوں نے شیواجی چوک سے DC آفس تک ریلی نکالی اور حکومت کو ایک میمورنڈم روانہ بھیجا۔ میمورنڈم میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس واقعے کی مکمل اور شفاف جانچ کرائی جائے۔ میمورنڈم میں اس کیس کی COD کے ذریعے جانچ کرانے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے دیانند راؤ ایڈوکیٹ نے کہا کہ پولیس نے مکمل وفاداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری انجام دی ہے، تاہم شرپسندوں نے پولیس کو بے بس کر دیا تھا۔ اب جب جانچ کی جا رہی ہے تو صاحب اقتدار پولیس کو مجبور کر رہے ہیں اور اس واقعے کو اتفاقی حادثہ قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو سراسر غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ملک دشمن عناصر کے حوصلے بلند ہوں گے اور عام عوام کا ملک کے قانون سے اعتماد ختم ہو جائے گا۔ دیانند راؤ نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ آج ریاست میں ایک سیکولر حکومت ہے۔ ہم اس حکومت سے امید کرتے ہیں کہ اس واقعے میں جن افراد پر ظلم کیا گیا ہے ان کے ساتھ انصاف ہوگا۔ اب خبر بریلی سے۔ 3 طلاق متاثرہ ندا خان کے خلاف فتویٰ اور جان سے مارنے کی دھمکی کے بعد جمعرات کو تفتیش کرنے بریلی پہنچی اقلیتی کمیشن ٹیم کی رکن رومانہ صدیقی نے ایک بیان دیا ہے۔ انہوں نے اس بیان میں میڈیا کے لوگوں سے کہا کہ وہ بھی اسلام قبول کر لیں اور کلمہ پڑھ لیں۔ دراصل میڈیا کے سوالوں پر رومانہ بھڑک گئی، جس کے بعد انہوں نے میڈیا سے اسلام قبول کرنے کی بات کہی۔ دراصل آج اقلیتی کمیشن کی ٹیم نے ندا خان کا بیان درج کیا، جس کے بعد کمیشن کی ممبر رومانہ صدیقی نے میڈیا سے بات کی۔ میڈیا کے سوالوں کے جواب میں رومانہ بھڑک گئی جب ان سے پوچھا گیا کہ ٹیم ندا خان کے گھر نہیں گئی بلکہ انہیں خود سرکٹ ہاؤس بلایا گیا، کیا ٹیم کو بھی فتوے کا ڈر تھا یا پھر اسلام سے خارج ہونے کا؟ جس پر انہوں نے کہا کہ آپ بھی سچے دل سے کلمہ پڑھ لیں تو آپ بھی مسلمان بن جائیں گے۔ اسلام سے کوئی بھی کسی کو خارج نہیں کر سکتا۔ رومانہ صدیقی نے کہا کہ انہوں نے ندا خان سے بات کی اور کچھ دستاویز بھی لیے ہیں۔ اب ٹیم اعلیٰ حضرت جائے گی اور دوسرے فریق کی بات بھی سنے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ دونوں فریق سے بات کرنے کے بعد مکمل رپورٹ لکھنؤ جا کر کمیشن کو دی جائے گی، اس کے بعد آگے کی کارروائی کی جائے گی۔ رومانہ نے کہا کہ ہندوستان جیسے ملک میں فتووں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بڑا سوال یہ ہے کہ ندا خان کو کمیشن کی رکن نے سرکٹ ہاؤس بلا لیا، لیکن جن لوگوں سے فتویٰ جاری کیا ہے اور جن کے اوپر دھمکی دینے کا الزام لگایا گیا ہے ان کو سرکٹ ہاؤس نہیں بلایا گیا۔
اب خبر دیوبند سے، کیا کسی مفتی کے ذریعے جاری کیے گئے فتوے کی بنیاد پر کوئی شخص اسلام سے خارج ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، کیا فتویٰ جاری ہونے کے بعد وہ شخص مسلمان نہیں رہے گا؟ بریلی کی ندا خان کے معاملے کے بعد ایسی بحثیں زور پکڑنے لگی ہیں۔ الزام ہے کہ بریلی کے دارالفتہ نے ایک فتویٰ جاری کر کے 3 طلاق اور حلالہ کے خلاف آواز بلند کرنے والی ندا خان کو اسلام سے خارج کر دیا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ تو پھر ایک فتویٰ جاری ہونے کے بعد اسلام سے خارج ہونے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ایک نیوز چینل نے دیوبند اور ندوے کے مفتیان اکرام سے رابطہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی مفتی حسن منصور سے وابستہ یہ نیوز دی ہے کہ کسی بھی مفتی کا دیا گیا فتویٰ کسی کو اسلام سے خارج کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ جو فتویٰ اسلام سے خارج ہونے والی اطلاع دے رہا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے یا پھر جو بات کہی ہے وہ شریعت کے اعتبار سے غلط ہے۔ اس طرح آپ اسلامی قوانین کے مطابق اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کبھی کبھی یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ اسلام سے خارج ہونے پر کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ایک اطلاع ہوتا ہے نہ کہ حکم۔ وہیں دارالعلوم دیوبند کے مفتی راشد صاحب کا حوالہ دیتے ہوئے چینل نیوز 18 لکھتا ہے کہ کسی کو اسلام سے خارج کرنے کا حق یا عہدہ کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ اسلام سے خارج ہونے والے اعمال انسان خود ہی کرتا ہے۔ قرآن کے خلاف جا کر کیے گئے کام یا بات سے کوئی بھی شخص خود بخود اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے نہ تو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اس شخص کے خلاف فتویٰ جاری کرے یا کہے کہ تمہیں اسلام سے خارج کیا جاتا ہے۔ فتویٰ یہ بتانے کے لیے دیا جاتا ہے کہ یہ کام اسلام کے خلاف ہے، ایسا کرنے سے آپ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، بس اطلاع دینا ہے۔ اب خبر نئی دہلی سے، اپوزیشن جماعت کانگریس نے مودی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے آج کہا ہے کہ ملک میں بدعنوانی مٹانے کے دعوے کے ساتھ برسر اقتدار آئی حکومت نے 4 برس میں لوک پال کی تقرری تک نہیں کی ہے اور اس دوران بدعنوانی پر لگام لگانے کے بجائے اسے تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ راجیہ سبھا میں کانگریس کے نائب لیڈر آنند شرما نے بدعنوانی کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2013 پر بحث کی شروعات کرتے ہوئے کہا کہ بدعنوانی کے خلاف تحریک پر سوار ہو کر اقتدار میں آئی مودی حکومت کی حکمرانی میں بدعنوانی ختم ہونا تو دور کی بات ہے، اس کے برعکس اسے تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ حکومت غیر ممالک سے بلیک منی تو واپس نہیں لا سکی، بلکہ گزشتہ 2 برسوں میں غیر ممالک میں جمع ہندوستانیوں کے پیسے میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اتنا اضافہ گزشتہ کئی دہائیوں میں بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ صرف قانون میں ترمیم سے بدعنوانی پر لگام نہیں لگے گی، کیونکہ حکومت کا ارادہ بدعنوانی ختم کرنے کا نہیں اور اس وجہ سے ملک اور سماج حکومت کی کارروائی سے مطمئن نہیں ہے۔ اب خبر نئی دہلی سے، جے این یو کی اعلیٰ جانچ کمیٹی کے فیصلے کے خلاف عمر خالد نے دہلی ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ ہائی کورٹ نے جے این یو کو نوٹس جاری کر کے معاملے میں 20 جولائی تک کوئی بھی کارروائی کرنے پر پابندی لگا دی۔ اس سے پہلے کنہیا کمار کے معاملے میں دہلی ہائی کورٹ پہلے ہی جے این یو نوٹس جاری کر چکا ہے۔ دونوں ہی معاملوں میں سماعت اب کل ایک ساتھ جاری کی جائے۔ قابل غور ہے کہ جے این یو کی اعلیٰ سطحی جانچ کمیٹی نے یونیورسٹی احاطے میں 9 فروری 2016 کے معاملے میں عمر خالد کے اخراج اور کنہیا کمار پر لگائے گئے 10,000 روپے کی جرمانے کی سزا کو برقرار رکھا تھا۔ جے این یو پینل نے افضل گرو کو پھانسی دینے کے خلاف کمپلیکس میں منعقدہ ایک پروگرام کے معاملے میں 2016 میں خالد اور دیگر طلباء کے اخراج اور طلباء تنظیم کی اس وقت کے صدر کنہیا کمار پر 10,000 روپے کا جرمانہ لگایا تھا۔ اس دن مبینہ طور پر ملک مخالف نعرے بازی ہونے کا بھی الزام لگایا گیا تھا۔ ایک اور خبر نئی دہلی سے، انڈین پریمیئر لیگ کے چیئرمین راجیو شکلا کے اسسٹنٹ پر انتہائی سنگین الزامات عائد کیے گئے۔ الزامات کے مطابق راجیو شکلا کے اسسٹنٹ محمد اکرم سیفی ٹیم میں سلیکشن کے بدلے میں کال گرلز کی ڈیمانڈ کیا کرتے تھے۔ محمد اکرم پر الزام ہے کہ انہوں نے یو پی کے ایک نوجوان کرکٹر راہل شرما سے لڑکی کا مطالبہ کیا تھا۔ ہندی نیوز چینل نیوز 1 نے ایک آڈیو کلپ جاری کیا ہے جو مبینہ طور پر محمد اکرم کا بتایا جا رہا ہے۔ راہل شرما کے حوالے سے چینل نے الزام عائد کیا ہے کہ محمد اکرم سیفی بی سی سی آئی کے ایج گروپ میں کھلانے کے لیے پیسوں کے ساتھ ساتھ لڑکی کا بھی مطالبہ کرتے تھے اور ساتھ ہی فرضی تصدیق نامہ بھی مہیا کراتے تھے۔ اب خبر نئی دہلی سے، نئی دہلی میں میانمار کے بین الاقوامی تعاون امور کے وزیر کیونٹن آج 2 روزہ دورے پر پہنچ گئے ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق مسٹر کاؤنٹن منسٹریل سطح کی دہلی بات چیت میں شامل ہوں گے اور بعد میں وزیر خارجہ سشما سوراج سے ملاقات کریں۔ ذرائع کے مطابق ایک رسمی پروگرام میں دونوں ممالک بین الاقوامی شمسی تعاون معاہدے کے مسودے پر دستخط بھی کریں۔
अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आज सुबह पुलिस और नक्सलियों के दरमियान तसादुम में 4 खवातीन नक्सलियों समेत 8 नक्सली मारे गए हैं। मारे गए नक्सलियों के पास से बड़ी मिक़दार में हथियार बरामद किए गए हैं। बस्तर पुलिस सुपरिटेंडेंट विवेकानंद सिन्हा ने यूएनआई को बताया है कि आइंदा 25 जुलाई दंतेवाड़ा जिले में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के मुजव्वज़ा प्रोग्राम के मद्देनज़र जुनूबी बस्तर इलाके में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। इसी सिलसिले में खुसूसी दस्ता जिला रिजर्व पुलिस फोर्स की एक मुश्तरका टीम बेलाडेला की पहाड़ियों पर गश्त कर रही थी। गश्त में शामिल आज जब दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी तमनार जंगल के पास पहुंचे तो नक्सलियों ने नौजवानों की आहट सुनकर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि दोनों जानिब से तकरीबन आधे घंटे तक गोलीबारी होती रही, जिसमें 4 खवातीन समेत 8 नक्सली मारे। खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत की तरफ से हाल ही में मुख्तलिफ फसलों के लिए तयशुदा इमदादी कीमत को नाकाफी करार देते हुए आज पार्लियामेंट के कैंपस में मुजाहिरा किया और कहा कि वो जुमा को अदम एतमाद के करारदाद पर बहस के दौरान भी इस मसले को उठाएगी। कांग्रेस के मेंबरान पार्लियामेंट ने सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू होने से पहले पार्लियामेंट के कैंपस के अंदर पार्लियामेंट के गेट पर हाथों में मकाले कर खबर नई दिल्ली से। हुकूमत ने पंजाब नेशनल बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक समेत पब्लिक सेक्टर के 5 बैंकों में उनकी इंजिबाती सरमाया ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 11,336 करोड़ रुपए डालने के लिए मंगल को मंजूरी दे दी है। ज़राए ने यह जानकारी दी है। मौजूदा माली साल में पहला मौका है जब सरकारी बैंकों को सरमाया दस्तयाब कराया जा रहा है। हुकूमत के वादे के मुताबिक बाकी 53,664 करोड़ रुपए का सरमाया माली साल के आने वाले महीनों में दस्तयाब कराया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नेहरूमोदी फ्रॉड का सामना करने वाले पंजाब नेशनल बैंक को सबसे ज़्यादा 2,816 करोड़ रुपए का सरमाया दस्तयाब कराया जाएगा, जबकि इलाहाबाद बैंक को 1,790 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा आंध्रा बैंक को 2,019 करोड़ रुपए, इंडियन ओवरसीज़ बैंक को 2,157 करोड़ और कॉरपोरेशन बैंक को 2,555 करोड़ रुपए का सरमाया दस्तयाब कराया जाएगा। अब खबर देहरादून से। उत्तराखंड में चंबा उत्तरकाशी शाहराह पर जुमेरात की सुबह स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की एक बस गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 10 अफराद की मौत वाक़ हो गई है और 9 दीगर जख्मी हो गए हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक बस में 25 मुसाफिर सवार थे और करगनी के पास ये बस 250 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे की इत्तला मिलते ही कांधीकाल और चंबा थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और राहत का काम शुरू कर दिया। जिला इंतजामिया की सीनियर अफसरान और फायर ब्रिगेड की टीमें जाए हादसे पर पहुंच चुकी हैं। रोड सिक्योरिटी की टीमें रेस्क्यू के कामों में लगी हुई थी और 8 मुसाफिरों को खाई से निकालकर अस्पतालों में भेजा जा रहा था। चंबा पुलिस लाइन हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। अब खबर ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी गांव में 2 इमारतों की मुनहदम हो जाने के हादसे में जुमेरात के रोज मलबे से एक और लाश बरामद कर ली गई है। साथ ही इस हादसे में हलाक होने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 9 हो गई है। काबिल गौर है कि पुलिस ने इस सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ताम 24 दीगर के खिलाफ गैर इरादतन कत्ल और IPC की दीगर दफात के तहत मामला दर्ज किया गया है। हादसे की मजिस्ट्रेट जांच का हुक्म दिया गया है। वाज़ेह हो कि NDRF की टीम अब भी हादसे की जगह पर मौजूद है और मलबे को हटाने की मुसलसल कोशिशें जारी हैं। अब खबर पाकोड़ से। बंधुआ मुक्ति मोर्चा के बानी और सामाजिक कारकुन स्वामी अग्निवेश के साथ मारपीट के मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला सदर समेत किसान मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के 8 कारकुनान के खिलाफ कल सिटी थाने में FIR दर्ज की गई है। सरकारी ज़राए ने बताया है कि सदर अस्पताल में ज़ेर इलाज जय मालतू के बयान पर भारतीय किसान मोर्चा के रियासती सेक्रेटरी इंदर कुमार तिवारी, BJP युवा मोर्चा की जिला सदर प्रसन्ना मिश्रा, BJP की गोपी दोबे, बलराम दोबे, अशोक प्रसाद, शिव कुमार साहा, बादल मंडल और पिंटू मंडल के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफात 147, 148, 149 और 323, 307, 379 और 427 और दलितों पर इंसिदाद मजालिम एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। अब खबर नाइजीरिया से। नाइजीरिया में बोको हराम दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ ऑपरेशन में 22 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। महकमे पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन सुबह बोर्नो के कस्बों बामा और गावजा में किए गए। इन कार्रवाइयों में बोको हराम के 22 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो कि खवातीन के अगवा और मुसल्लह हमलों में मुलव्वस थे।
اب خبر فلسطین سے۔ اسرائیل کے وزیر تعلیم نافتالی بینٹ نے ایک اور متنازع بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنگی طیارے غزہ کے بچوں کے اوپر بمباری کریں۔ غزہ پر کیے گئے حالیہ حملوں کے جائزے کے لیے منعقدہ اسرائیل کی سیکورٹی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ جب کوئی بھی آئینی ریکارڈ موجود نہیں ہے تو آخر آپ ان کے اوپر فائرنگ کرنے کے بجائے ان کے اطراف میں کیوں فائرنگ کر رہے ہیں۔ اس طرح کہہ کر انہوں نے صاف اور کھلے طور پر دہشت گردی کا مظاہرہ کیا ہے اسرائیل کے وزیر تعلیم نے۔ تاہم اسرائیل کی مسلح افواج کے سربراہ نے کہا ہے کہ میں بچوں اور نوجوانوں پر فائرنگ کو درست خیال نہیں کرتا، کیونکہ بعض اوقات بچے اور نوجوان غبارے یا پتنگیں اڑاتے ہیں۔ اب خبر سعودی عرب سے۔ سعودی عرب کے فضائی دفاعی نظام نے گزشتہ روز یمن سے حوثی باغیوں کی جنوبی شہر نجران کی جانب داغے گئے بیلسٹک میزائل کو فضا ہی میں تباہ کر دیا ہے۔ حوثی باغیوں نے یمنی حدود سے یہ بیلسٹک میزائل داغا تھا، جس سے سعودی عرب کے سرحدی شہر نجران کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ یاد رہے کہ حوثیوں کا اس ہفتے میں نجران پر یہ دوسرا میزائل حملہ ہے۔ اب خبر ترکی سے۔ ترکی کی ایک مقامی عدالت نے زیر حراست امریکی پادری کو فیصلہ سنائے جانے تک جوڈیشنل ریمانڈ کے تحت بدستور پابند سلاسل رکھنے کا حکم دیا ہے۔ زیر حراست امریکی پادری آنڈرو برانسن پر ترکی کی جاسوسی اور ملک میں ناکام فوجی بغاوت کے مبینہ منصوبہ ساز فتح اللہ گولن کی جماعت کی مدد کرنے جیسے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ برانسن کے ٹرائل کی وجہ سے ترکی اور امریکہ کے درمیان تناؤ بھی پایا جا رہا ہے۔ العربیہ کے مطابق امریکی ریاست نارتھ کیرولینا کے رہائشی آنڈرو برانسن 20 سال سے ترکی میں مقیم ہیں۔ موجودہ حکومت نے ان پر سن 2016 کی ناکام فوجی بغاوت میں باغیوں کی مدد کرنے اور کل عدم کردستان ورکرز پارٹی کی مسلح امداد کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اب خبر ترکی سے۔ ترک ضلع ملاتیا کے قصبے درندہ میں غیر قانونی راستوں سے داخل ہونے والے 71 غیر ملکی افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ واقعہ ملاتیا قیصری قوم شاہراہ پر پیش آیا، جہاں پولیس نے شناختی کارڈ جانچنے کے لیے ایک مسافر بس کو روکا۔ بس کی تلاشی لینے پر اس میں سوار 71 غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے، جن میں اکثریت پاکستانیوں کی تھی۔ ان غیر ملکیوں کو قریبی اسپتال لے جاتے ہوئے طبی معائنہ کروانے کے بعد پولیس تھانے لے جایا گیا، جس کے بعد انہیں ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اب خبر عراق سے۔ عراق کے تیل کی دولت سے مالا مال شمالی شہر کرکوک میں گزشتہ شام ہونے والے 9 دھماکوں کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور 17 افراد زخمی ہو گئے۔ خبر کے مطابق دھماکے کرکوک شہر کی ایک شاہراہ پر واقع فارم ہاؤس کے قریب ہوئے۔ مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ نامعلوم افراد کی طرف سے 3 کاتوشا راکٹ کرکوک اسپتال پر داغے، جو کہ اس کے احاطے میں گرے۔ دھماکوں کے بعد اسپتال اور آس پاس کے علاقوں میں حفاظتی اقدامات سخت کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی تھی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت سے پہلے پھر وہی اپیل کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہمارے ویڈیوز کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ہمیں یہاں پر اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نون والقلم وما يسطرون